نہیں مریزا کی تیمارداری کا موقع شاید پھر بھی مل جائے، لیکن یروشلم کی فتح میں حصہ لینے کی سعادت شاید دوبارہ نصیب نہ ہو۔ 8 دن کے بعد مسلمانوں کی فوج چاروں اطراف سے یروشلم پر یلغار کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سفید گھوڑے پر سوار حملہ آور فوج کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ سپاہی جسے سلطان نے سب سے پہلے کمند ڈال کر قلعے کی فصیل پر چڑھتے دیکھا وہ یوسف تھا۔ اوپر سے تیروں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور یوسف سر پر ڈھال رکھ کر اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ فصیل پر پہنچنے کے لیے اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم تھے۔ سلطان نے اپنے دل میں کہا، اگر یہ فصیل پر پہنچ گیا تو میں اسے اپنی تلوار انعام میں دوں گا۔ یوسف فصیل پر پہنچ چکا تھا اور چند نوجوان اس کی تقلید کر رہے تھے۔ یوسف کی تلوار چند آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی اور سلطان اپنے جرنیل سے کہہ رہا تھا، اب وہ میرے گھوڑے کا بھی حقدار ہیں۔ چند مجاہد فصیل پر چڑھ کر یوسف پر عقب سے حملہ کرنے والے پہرے داروں کو روک رہے تھے اور یوسف اپنے پے در پے حملوں سے 6-7 سپاہیوں کے پاؤں اکھاڑ چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جوش مسرت میں کہہ رہا تھا، نوجوان، میں تمہیں ہراول دستے کا سالار اعلیٰ بناتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سلطان کی توجہ کسی اور محاذ پر مبذول ہو گئی۔ جب دوبارہ اس نے فصیل کے اس حصے کی طرف دیکھا تو اس کے سپاہی اس مقام پر قبضہ جما چکے تھے، لیکن یوسف وہاں نہ تھا۔ اس نے اپنے ہم رکاب سے پوچھا، یوسف کہاں ہے؟ اس نے دروازے کے سب سے اونچے برج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، وہ دیکھیے، یوسف بہت خطرناک مقام پر لڑ رہا ہے۔ سلطان نے اوپر نگاہ کی۔ یوسف کی تلوار بیک وقت 3 تلواروں سے لڑ رہی تھی۔ سلطان کے 2 سپاہی اس کی رہنمائی کے لیے پہنچ چکے تھے۔ یوسف کی تلوار کی ایک ضرب سے نشان صلیب سرنگو ہو چکا تھا۔ سلطان نے آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھرتے ہوئے کہا، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں اس شہر کا والی مقرر کرتا ہوں۔ لیکن یوسف کے ہاتھ سے تلوار گر چکی تھی اور ایک نوجوان اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے اسے پہچان لیا، یہ احمد بن حسن تھا۔ سلطان کے سپاہی اندر داخل ہو کر قلعے کا دروازہ کھول چکے تھے۔ دشمن ہتھیار ڈال چکا تھا۔ سلطان گھوڑا بھگاتا ہوا قلعے کے اندر داخل ہوا اور گھوڑے سے اتر کر اپنی فوج کے چند افسروں کے ساتھ جلدی سے برج پر جا چڑھا۔ یوسف کے جسم پر زخموں کے کئی نشان تھے۔ احمد اسے اپنی چھاگل سے پانی پلا رہا تھا۔ سلطان فرش پر گھٹنے ٹیک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی زرہ کھلوا کر اس کے زخم دیکھے اور اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر مغموم لہجے میں کہا، بیٹا، میں تمہیں اس شہر کا والی بنا چکا ہوں۔ شاید تمہارا عہد حکومت بہت مختصر ہے۔ اگر شہر والوں کے لیے کوئی حکم نافذ کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو۔ یوسف نے پہلے سلطان کی طرف اور پھر احمد کی طرف دیکھا اور بالآخر اس کی نگاہیں لوٹ کر لٹکے ہوئے صلیبی جھنڈے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ احمد بن حسن نے کہا، اس شہر کے حاکم کی خواہش یہ ہے کہ وہ فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے نصب کرے۔ سلطان کو ان الفاظ کے ساتھ یوسف کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک نظر آئی۔ سلطان نے دوبارہ اس کی نبض دیکھی اور ایک سپاہی کو جھنڈا لانے کا اشارہ کیا۔ ایک افسر نے ٹوٹا ہوا نشان صلیب اتار کر پھینک دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور احمد بن حسن نے یوسف کو سہارا دے کر اٹھایا۔ یوسف کے بے جان ہاتھوں میں اچانک زندگی آ گئی۔ اس نے جھنڈا نصب کیا۔ اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو صرف خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اچانک اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، زاہدہ، یروشلم فتح ہو چکا ہے۔ سلطان کے حکم سے یوسف کو شاہی محل کے ایک کمرے میں پہنچایا گیا۔ جان کنی کی کیفیت میں اس نے احمد بن حسن سے جو آخری بات کہی تھی وہ یہ تھی، احمد، میری بیوی کی دعا کا صرف ایک حصہ قبول ہوا۔ میں یروشلم کی فتح کی خبر لے کر اس کے پاس پہنچ نہ سکا، لیکن قدرت کا ایک راز اب میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ زائدہ بغداد میں نہیں، کسی اور مقام پر میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس دنیا میں ہوتی تو میں یقیناً بغداد پہنچتا۔ جھنڈا نصب کرتے ہوئے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ تم بغداد جاؤ۔ اگر وہ زندہ ہے تو بغداد میں سب سے پہلے یروشلم کی فتح کی خبر اس کا حق ہے۔ اگر وہ زندہ نہیں تو میں اپنا بیٹا تمہیں سونپتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لیں اور خفیف سی آواز میں دہرانے لگا، زاہدہ، میں آ گیا ہوں۔ یروشلم فتح ہو گیا۔ میں نے فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھوں سے نصب کیا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی، سلطان اور احمد کی طرف دیکھا، لیکن ایک لمبی سانس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے پردے حائل ہو چکے تھے۔ سلطان نے کہا، احمد، تم فوراً بغداد جانے کی تیاری کرو۔
میں کچھ رقم یوسف کی بیوہ کے لیے دیتا ہوں. اگر وہ خدا نہ خواستہ زندہ نہ ہو تو میں اس کے بچے کی پرورش تمہیں سونپتا ہوں. احمد بن حسن نے کہا میں تیار ہوں، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو بغداد کے ایک سپاہی کو جو یوسف کا پڑوسی ہے ساتھ لیتا جاؤں. تھوڑی دیر بعد سلطان کی قیامگاہ کے سامنے 3 گھوڑے کھڑے تھے، جن میں سے ایک وہ تھا جس پر تھوڑی دیر پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی خود سوار تھا. رخصت کے وقت سلطان نے احمد بن حسن کو اپنے خیمے میں بلایا اور چمڑے کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا اس میں 5000 طلائی سکے ہیں، ان میں سے 1000 تمہارے لیے اور باقی یوسف کی بیوہ کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ وہ زندہ نہ ہو تو یہ رقم یوسف کے بیٹے کی پرورش پر خرچ کرنا، اور اس کے مستقبل کے لیے میں تمہیں کچھ اور دیتا ہوں. یہ لو. سلطان نے ایک ریشمی کپڑے کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا اسے کھول کر دیکھو. احمد بن حسن نے تھیلی لے کر کھولی. اس میں بیش قیمت جواہرات جگمگا رہے تھے. سلطان نے کہا یہ جواہرات اسے اس وقت دینا جب وہ بالغ ہو جائے. احمد بن حسن نے کہا یوسف کے بیٹے کے لیے آپ کا ہر انعام جائز ہے، لیکن میں یہاں دولت کی تلاش میں نہیں آیا تھا، خدا نے مجھے ہر شے دے رکھی ہے. سلطان نے کہا اگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں تو مدینے میں غریب لوگوں کو دے دینا. سلطان کا لب و لہجہ کچھ ایسا تھا کہ احمد انکار نہ کر سکا. سلطان نے پھر کہا وہ اور چیزیں جو میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک میرا گھوڑا. ایک سپاہی یہ گھوڑا چھوڑنے کے لیے بغداد جائے گا. بغداد میں اسے بیچ کر جو رقم حاصل ہوگی وہ بھی یوسف کی بیوہ کو دے دینا. مجھے امید ہے کہ بغداد کے لوگ میرے گھوڑے کو اچھی قیمت پر خریدیں گے. دوسری چیز میری تلوار ہے، وہ یوسف کے بیٹے کے بڑے ہونے تک تمہارے پاس محفوظ رہے گی. احمد نے کہا محسن بھی میرے ساتھ جا رہا ہے. سلطان نے کہا میں نے اسے فراموش نہیں کیا، اس کی واپسی تک مال غنیمت میں اس کا حصہ محفوظ رہے گا، تاہم زیادہ راہ کے لیے میں اسے کچھ دیتا ہوں. سلطان نے محسن کو اندر بلا کر 500 طلائی سکے دیے، پھر دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا اب تم جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ بغداد میں یروشلم کی فتح کی خبر سننے والی یوسف کی بیوی ہو. خدا حافظ. چند ہفتوں کے بعد بغداد پہنچ کر احمد بن حسن کو معلوم ہوا کہ یوسف کی بیوی یروشلم کی فتح سے 4 دن پہلے دائی اجل کو لبیک کہہ چکی تھی، اور محسن کی بیوی اس کے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی. احمد بن حسن نے گھر پہنچتے ہی بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب محسن نے 2.5 سال کا ایک خوبصورت بچہ لا کر اس کی گود میں بٹھا دیا تو اس کا دل بھر آیا. احمد بن حسن اس کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا. بچے نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک پکڑ لی اور کہا غازی ابا غازی. احمد نے اسے سینے سے بھینچ کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا ابا شہید کہو. بچہ غور سے احمد کی طرف دیکھنے لگا. ابا شہید. احمد نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا ابا شہید. بچہ یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں اچھلنے لگا. شام تک بغداد میں صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کا چرچا ہو چکا تھا. بغداد کے عمراء میں سے ہر ایک اسے اپنے استبل کی زینت بنانے کے لیے بے قرار تھا. ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو گھوڑے پر چڑھنے سے زیادہ اسے سنوارنا چاہتے تھے. خلیفہ کے متعلق مشہور تھا کہ جس قدر اس کا دل کوئی شے خریدنے کے لیے بے قرار ہوتا تھا اسی قدر اپنی جیب پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی تھی. اور پھر اگر کسی سوداگر کے لیے خلیفہ کی پیشکش قابل قبول نہ ہو تو امراء اس کے خریدار بننے کی جرت نہیں کر سکتے تھے. لیکن خلیفہ کو اس وقت خبر ہوئی جب کہ چین کا سفیر یہ گھوڑا 10,000 کی مالیت کے جواہرات کے عوض خرید چکا تھا. اگلے دن احمد بن یوسف بن ظہیر کے بچے کو لے کر مدینے روانہ ہو گیا. یوسف کے کم سن بچے کا نام طاہر تھا. احمد بن حسن نے گھر پہنچ کر اسے اپنی بیوی کے سپرد کرتے ہوئے کہا سیدہ یہ ایک مجاہد کا بیٹا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس ننھے مہمان کی توازے میں مدینے کے انصار کی روایات پر عمل کرو گی. دوپہر کے وقت جب احمد بن حسن کا 7 سالہ لڑکا طلحہ مکتب سے گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کی گود میں ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر کہا امی یہ کون ہے؟ سیدہ نے جواب دیا بیٹا یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے. شام کے وقت طلحہ بستی کے تمام بچوں کو اپنا چھوٹا بھائی دکھا رہا تھا. 5 سال کے بعد ایک دن احمد نے سیدہ سے پوچھا سچ کہو تمہیں طلحہ زیادہ عزیز ہے یا طاہر؟ سیدہ نے غور سے دونوں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا مجھے معلوم نہیں. احمد بن حسن کے گھر میں 12 سال کی عمر تک طاہر کی زندگی ایک سہانا خواب تھی.
احمد بن حسن نے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مدینے کے علماء اور فنون حرب کے ماہرین کی اس ہونہار بچے کے متعلق متفق رائے تھی کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ احمد بن حسن اور سعیدہ کو وہ اپنے بیٹے طلحہ سے کم عزیز نہ تھا، اور طلحہ بھی اس کے ساتھ اپنی زندگی کی بیشتر دلچسپیاں وابستہ کر چکا تھا۔ 7ویں صدی ہجری کے ابتدائی برسوں میں ہلال و صلیب کی جنگیں اثر نو شروع ہو چکی تھیں۔ یورپ کی عیسائی طاقتیں گزشتہ برسوں میں فلسطین اور شام میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پے در پے شکستیں کھانے کے بعد قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنا کر بازنطینی سلطنت کو پھر ایک بار مشرق کی طرف پھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ مصر کی افواج پھر ایک بار عالم اسلام کی طرف عیسائیت کے سیلاب کی تازہ لہروں کے سامنے آخری چٹان کا کام دے رہی تھی، لیکن بغداد میں سلطنت عباسیہ پھر ایک بار اپنی بے توجہی اور غفلت کا ثبوت دے رہی تھی۔ شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ پہنچا اور ان کی زبانی نصرانیوں کے نئے ارادوں کا حال سن کر احمد بن حسن جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رخصت ہونے سے ایک دن پہلے طلحہ نے کہا، ابا جان میں بھی جاؤں گا۔ احمد بن حسن نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے بے قرار تھا۔ تم نے اپنی ماں سے ذکر کیا ہے؟ ہاں، وہ مجھے اجازت دے چکی ہیں۔ طاہر نے طلحہ کی جدائی کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ 10 ماہ کے بعد احمد بن حسن واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، سعیدہ میں ایک المناک خبر لایا ہوں۔ تو طلحہ، اس نے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ہم دونوں ایک ہی مقصد لے کر گئے تھے، اسے شہادت نصیب ہوئی اور میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں۔ سعیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے سال خدا نے احمد بن حسن کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام امین رکھا گیا۔ چند سال بعد جب عالم اسلام کے باقی شہروں کی طرح مدینے کے لوگ بھی عالم اسلام پر مغرب سے عیسائیت کے سیلاب کی بجائے شمال مشرقی افق پر ایک تاریک آندھی کے ابتدائی آثار محسوس کر رہے تھے، احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا اب مدینے سے زیادہ بغداد کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری جدائی میرے اور امین کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم میرے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کی بجائے عالم اسلام کا ایک ستون بن سکتے ہو۔ تم بغداد جانے کی تیاری کرو۔ مدینے میں احمد بن حسن کے سوا کسی کو طاہر کی دولت کا علم نہ تھا، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جسے اس کے ساتھ عقیدت نہ تھی۔ لوگوں کو اس کے بغداد جانے کا علم ہوا تو ان میں سے بعض یہاں تک کہتے تھے کہ سلطنت عباسیہ کو طاہر بن یوسف سے بہتر وزیر اعظم نہیں مل سکتا۔ طاہر کو بغداد بھیجنے سے پہلے احمد بن حسن کو اس کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی بستی سے کوئی 3 کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں میں زید نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ چند سال پہلے احمد بن حسن کے باغات کا محافظ رہ چکا تھا۔ زید ایک سادہ دل اور دیانتدار آدمی تھا۔ احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے ایک نہایت ہی مخلص اور دیانتدار خادم کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ سردست مجھے زید سے بہتر آدمی نظر نہیں آتا۔ اگر مناسب سمجھو تو اسے ساتھ لیتے جاؤ۔ طاہر نے جواب میں کہا، جب میں 8 برس کا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بڑا ہو کر باہر جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اس کے بعد وہ جب بھی مجھے ملتا رہا ہے اس وعدے کی تجدید کراتا رہا ہے۔ احمد بن حسن نے کہا، تو پھر اسے بلاؤ، میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آج وہ صبح سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ڈر ہے کہ میں اسے چھوڑ کر نہ چلا جاؤں، بلاؤ اسے۔ طاہر تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ ایک میانے قد کے قوی ہیکل آدمی کو لے کر آیا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور چہرے پر غائب درجہ کی معصومیت تھی۔ احمد بن حسن نے کہا، زید تم طاہر کے ساتھ جانا چاہتے تھے تو مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ زید نے سادگی سے جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ بڑی عمر کے تمام لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی مجھے ایسا ہی سمجھتے ہوں گے اور میرا جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو تم تیار ہو؟ میں 20 سال سے بغداد جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن جب کبھی مدینے سے کوئی وہاں جاتا ہے مجھ سے کہتا ہے کہ تم بھیڑیں چرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، بغداد میں کیا کرو گے؟ احمد بن حسن نے جواب دیا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بغداد میں تمہاری ضرورت ہے۔ دیکھیے مجھ سے مذاق نہ کیجیے، میں غریب صحیح لیکن اپنے سینے میں دل ضرور رکھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے طاہر کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تو صاف کہہ دیجیے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک بیکار آدمی ہوں،
احمد بن حسن نے ہنستے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر زید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، زید طاہر پرسوں یہاں سے روانہ ہوگا، تم تیار ہو کر پہنچ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمہیں ساتھ لے کر جائے گا۔ طاہر نے کہا، اس کی بستی میرے راستے میں ہے، میں اسے ساتھ لیتا جاؤں گا، اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ زید نے کہا، میری بھی ایک خواہش تھی، میری بستی کے لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کے والد کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اور گھوڑا انعام دیا تھا۔ ایک بات اور بھی ہے، ان میں یہ کوئی نہیں مانتا کہ میں بغداد جا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چند دن ادھر ادھر رہ کر واپس پہنچ جاؤں گا، اگر یہ وہاں سے گزریں گے تو میں کم از کم انہیں شرمندہ ضرور کر سکوں گا۔ احمد بن حسن نے کہا، اچھا جاؤ، طاہر پرسوں صبح تمہاری بستی میں پہنچ جائے گا، اب تمہیں یہاں پہرا دینے کی ضرورت نہیں، میرے وعدے پر اعتبار کرو۔ آپ کا وعدہ؟ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے آسمان پر پہنچا دینے کا وعدہ کریں تو بھی میں یقین کر لوں گا۔ احمد بن حسن نے زید کو گھوڑا اور سفر کی دیگر ضروریات خریدنے کے لیے ایک معقول رقم دے کر رخصت کیا۔ احمد بن حسن سے رخصت ہو کر طاہر نے زید کی بستی کا رخ کیا۔ زید بستی سے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بستی کے چند بچے جمع تھے، ایک گھوڑا درخت سے بندھا ہوا تھا۔ زید جنگ کے تمام ضروری اور غیر ضروری سامان سے لیس تھا، اس کا فربا جسم تنگ زیرہ میں بہت بری طرح کسا ہوا تھا اور خون کے دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروف رکھنے کے لیے نیزہ اور ڈھال کافی تھی۔ پیٹھ پر اس نے 2 ترکش باندھ رکھے تھے، کمر میں ایک تلوار اور خنجر لٹک رہے تھے۔ کمان کمند اور خوراک کا تھیلا اس نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ زید نے طاہر کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، آپ نے بہت انتظار کروایا، لوگ آپ کا انتظار کر کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ طاہر نے کہا، اب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ زید گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لڑکے سے مخاطب ہوا، ابراہیم تمہارا باپ میرا سب سے زیادہ مذاق اڑایا کرتا ہے، جاؤ اور اسے کہو کہ میں طاہر کے ساتھ بغداد جا رہا ہوں، اگر یقین نہیں آتا تو آ کر دیکھ لے۔ اور سلیمان تم بھی اپنی دادی سے کہو، وہ بھی آج صبح کہہ رہی تھی کہ میں بے وقوف ہوں، مجھے کون بغداد لے جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ طاہر کی طرف متوجہ ہوا، اصل میں ان لوگوں کا بھی قصور نہیں، میں کئی مرتبہ بغداد جاتے جاتے رہ گیا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب چلو دھوپ تیز ہو رہی ہے، جب تم بغداد پہنچ کر بستی والوں کو خط لکھو گے تو انہیں یقین ہو جائے گا۔ طاہر اور زید نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ بستی سے کچھ دور جا کر طاہر نے مڑ کر دیکھا، زید کا چہرہ پہلے کی نسبت زیادہ سرخ ہو رہا تھا اور اس نے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے کہا، زید تمہاری زرہ تنگ ہے؟ زید نے جواب دیا، زرہ تنگ نہیں، میں کچھ زیادہ موٹا ہو گیا ہوں، یہ زرہ میں نے 2 سال قبل بغداد جانے کے لیے 30 بکریوں کی عوض خریدی تھی،